الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء پیدا فرمائی ہیں، انسان اگر ان چیزوں پر غور کرے تو ایک ایک چیز اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے اختیار اور اللہ کے قبضے کا ثبوت ہیں۔ بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھیں، اللہ نے ان چیزوں کو پیش کیا ہے، بتلایا ہے کہ ان اشیاء پر غور کرو اور یہ چیزیں میرے ہونے کا ثبوت ہیں۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سنریہم آیاتنا، ہم لوگوں کو دکھائیں گے اپنے ہونے کی نشانیاں فی الآفاق، ان کے گرد و پیش میں جو دنیا ہے اس میں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وفی انفسہم، اور ہم لوگوں کی جان میں، لوگوں کے اپنے وجود میں انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے انہیں یہ یقین ہو جائے کہ ان کا کوئی مالک ہے، حق ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کائنات میں جتنے بڑے بڑے اشیاء اور اجسام بنائے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ان کو دیکھ کر تم اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہو۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ الی الجبال کیف نصبت، کہ یہ جو پہاڑ ہیں انہیں کس طرح زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین پر خود غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے، اور یہ زمین پھر اس کے بعد اللہ نے اسے قائم رکھا ہے۔ یہ زمین ایسی نہیں ہے کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک جائے اور ایک طرف کو چلی جائے، بلکہ اللہ نے اس چیز میں بچھانے میں پوری حکمت رکھی ہے، اور تم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہو تو تمہیں یقیناً اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ ہم جو چیزیں بھی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اس پہلے دن کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا تو کیسے پیدا کر دیا تھا، اللہ نے جو اس دنیا کو پھیلایا تو کیسے پھیلا دیا تھا۔ بہت تھوڑا سا علم، اور وہ بھی جو یقینی ذرائع سے معلوم ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو گیا، اور بس۔ سائنس ابھی تک اس میں لگی ہوئی ہے، نئی نئی تھیوریز آتی ہیں، پھر 50-60 سال کے بعد ایک تھیوری بدل جائے گی، پھر ایک نئی اور آ جائے گی، لیکن حقیقت تک کوئی پہنچ جائے اور اسے عقلی دلائل سے ثابت کر دے کہ یہ اٹل بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، نہیں کر سکتا انسان۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس ذرائع نہیں ہیں علم کے، یقینی ذرائع علم کے۔ وہ یا تو انسان کو وہی ذریعہ ہے علم کا، اور یقینی ذریعہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بتاتے ہیں وہ یقین کی بات بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے۔ جب صحیح سند سے پتہ چل جائے کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ یہ چیز ایسے ہے، تو اب چاہے کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے وہ چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی، کیونکہ نبوت کا علم قطعی اور یقینی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت عراق پر ایسا آئے گا، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ
عنہما کی روایت ہے اصل میں تو، اور یقیناً یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہے، وگرنہ اتنی بڑی بات کوئی اپنے پاس سے کہتا نہیں۔ انہوں نے کہا عراق پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پوری دنیا مل کے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، اور درہم ولا قفیز، تم دیکھو گے کہ انہیں کوئی روٹی نہیں پہنچ سکے گی، اس زمانے کا کوئی سکہ ان تک درہم نہیں پہنچ سکے گا۔ اپنے زمانے کا سکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درہم اور دینار ہی تھے، تو انہوں نے یہی فرمانا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ چیز ہو جائے گی، اور پوچھا گیا کہ کہاں سے ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عیسائی کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عراق کا قضیہ جب نمٹ جائے گا تو پھر تم دیکھو گے شام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا ہے، اور شام کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے لوگ۔ اور پھر شام کے بائیکاٹ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس امت میں کہیں ایک خلیفہ پیدا ہو جائے گا، ایک بڑا آدمی آئے گا، اور آپ نے فرمایا اتنے پیسے دے گا وہ مسلمانوں کو، اتنے پیسے دے گا کہ وہ گنے گا نہیں بلکہ لب بھر بھر کے لوگوں کو دے گا۔ اتنا پیسہ اس کے پاس آئے گا، جہاں سے بھی آئے گا، اس کی تو نشاندہی نہیں کی، لیکن اس طرح کی کئی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ یہ چیز ہوگی۔ اب اس کے بعد کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا چیز پیش آئے گی، مطلب یہ کہ اس کی تردید کی ہی نہیں جا سکتی۔ قطعی اور یقینی خبریں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی دماغ کے لیے پیدا نہیں ہوتے۔ دماغ کے جو کام ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ لوگوں کو خود کرنی ہے، لوگوں کو خود محنت کرنی ہے۔ کوئی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک فارمولہ بتا دیتے کہ یہ کر کے تم چاند تک پہنچ سکتے ہو تو پوری دنیا زور لگا لیتی، لیکن وہ فارمولہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ قطعی علم کے ذریعے وہ حاصل کیا گیا ہوتا، یقینی علم ان کے پاس آیا ہوتا۔ تو علم کی ایک قسم یہ ہے، اور ایک قسم علم کی وہ ہے جو خالصتاً انسان کے عقل پر مبنی ہے، عقل سے سوچتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ چیز انسان کے پاس ہوتی ہے، سائنس اس نہج پہ چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ کئی مرتبہ یقینی علم پہ سائنس پہنچ جاتی ہے کہ جی یہ چیز ہے اور یہ نہیں ہے، اور کئی مرتبہ سائنس تحقیق کرتی رہتی ہے اور کئی صدیوں کے بعد جا کر کہیں وہ ایک چیز کا نشان ڈھونڈ لیتی ہے کہ ہاں یہ چیز ہے۔ آپ دیکھیے نبوت کا اور سائنس کا اگر آپ تقابل کریں تو نبوت میں اب بھی جو چیزیں بتائی ہیں سائنس اس تک نہیں پہنچ سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جو تمہارے قرب و جوار میں یعنی اس زمین کے باہر جو سیارے ہیں ان میں زندگی ہے، ان میں مخلوق ہے، وہاں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے ہیں، مگر اب تک پوری تگودو اور کوشش کے باوجود زندگی دریافت نہیں ہوئی۔ زندگی کبھی دریافت ہو جائے گی اور پتہ بھی چل جائے گا کہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، نبوت کا سلسلہ وہاں کیسے ہوا۔ جس دن یہ پتہ چلے گا اس دن اس حدیث کی سب تصدیق کریں گے کہ یہ چیز بالکل ہو گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام انسانوں کے دماغ کے لیے نہیں آتے، وہ دل بنانے کے لیے آتے ہیں، انسان بنانے کے لیے آتے ہیں، آخرت کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی آخرت کی زندگی بنائیں۔ اور اللہ تعالی نے اس کائنات کے متعلق بہت سی چیزیں کہی ہیں جو آہستہ آہستہ کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس دنیا کا آغاز کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی، تو ہم لوگ
ایک جنریشن آتی ہے 60-70 سال کے بعد 100 سال کے بعد وہ پوری کی پوری دنیا سے غائب ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح تسلسل یہ قائم ہے، اگلی نسل آتی ہے 70-80 سال کے بعد ان میں سے ایک آدمی باقی نہیں رہتا۔ آپ رفلی سوچ لیں کہ جتنے لوگ 1901 میں تھے اب وہ 2003 میں کہاں ہیں، جتنے لوگ 1920 میں تھے ان میں سے بھی کوئی اکا دکا شاید کہیں رہ گیا ہو کہ اس کی عمر اب 82-83 برس کی ہو گئی ہو، تو بہت تھوڑے رہ گئے۔ اس طرح نسلیں سمٹتی چلی جاتی ہیں اور تسلسل یہ جاری ہے کائنات میں۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ میری زندگی میں تو پتہ نہیں چلا، تو بھئی یہ تو یہاں جو سیریز چل رہی ہے اس میں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے ہم لوگ آئے اور پھر ہم لوگ نکل جائیں گے اس سے۔ تو اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ تم ان آفاق میں اس کائنات پر غور کرو تو تمہیں اللہ کے ہونے کا، اللہ کی ذات کا، اس کے وجود کا، اس کے ہونے کا تمہیں پتہ چلے گا، اور تم ان اسباب اور وسائل پہ غور کرو جو تم لوگ استعمال کرتے۔ قرآن پاک نے ایک عجیب بات کہی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انہوں نے دنیا پر غور نہیں کیا، ننقصها من اطرافها، ہم اس زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں۔ اس پہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پھیل رہا اور زمین کے کنارے سمٹ رہے ہیں، تنگ ہو رہی ہے دنیا کفر کے لیے اور اسلام کے لیے دنیا وسیع ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تفسیر اب تک بھی نہیں اندازہ ہوا کسی کو۔ یہ کسی وقت میں پہنچ کے ہوگا جب کوئی سائنٹسٹ اور لوگ یہ ثابت کریں گے کہ زمین ایک پلیٹ کی طرح ہے تو اس کے کنارے کیسے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، کتنی صدیوں میں اس کے کناروں میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اب تک کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اولم یرو، انہوں نے غور نہیں کیا کہ انا نات الارض، ہم زمین کے معاملے میں ننقصها من اطرافها، اس زمین کی سائڈز کو کم کر رہے ہیں۔ اب یہ کون جانتا ہے کہ کس وقت ہوگی؟ اللہ نے ایک بات کہہ دی تھی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے فرعون سے کہا، مرتے ہوئے اس سے کہا گیا کہ اسے بتایا گیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تمہارا جسم بچائیں گے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے تمہارے وجود میں عبرت کا سامان رہے، تمہاری شکل و صورت دیکھیں اور انہیں احساس ہو کہ دنیا میں فرعون کیسے ناکام ہو جایا کرتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسے غلبہ ہوا کرتا ہے۔ ہم تمہارے جسم کو بچائیں گے، اور اللہ نے اسے بچایا ہے۔ 18ویں صدی تک کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس آیت کے مطابق کہاں ہے اس کا جسم، جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں نا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زمین کے کنارے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیسے کاٹے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اور 19ویں صدی کا آغاز ہوا اور پھر سائنٹسٹ جو تھے اور آرکیالوجسٹ اور ان لوگوں نے مل کے تحقیقات کی اور آخر انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ فرعون کی لاش جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے۔ دیکھ لو یہ نکل آئی۔ تو یہ بات کتنے 100 سال کے بعد، کم و بیش 2500 سال کے بعد جا کر پوری ہوئی ہے، لیکن بہرحال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ لگائیں تو 1500 سال کے بعد جا کے پوری ہوئی ہے کم و بیش، لیکن بات تو پوری ہو گئی۔ اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ نکلا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں ہوتے کہ وہ دماغ کی چیزیں لوگوں کو بتائیں، لیکن اللہ کی ذات بہت سے آثار کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ لوگوں ان چیزوں پر غور کرو، زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرو، اس چیز پر غور کرو کہ یہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے پرندہ رک جاتا ہے، وہ اڑتا نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے پرندہ رک جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس وقت اسے کون تھام لیتا ہے؟ زمین کی کشش بھی وہی ہے، ہوا بھی وہی ہے، پرندہ بھی وہی ہے جو ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ اللہ نے بتلایا ہے کہ اس کو اس وقت کون تھام لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں جا کر ستارے ڈوب جاتے ہیں۔
ستارے گم ہو جاتے ہیں. ستارے کہاں گم ہو جاتے ہیں، کہاں ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کو پتا نہیں تھا. اب یہ تھیوری آئی ہے بلیک ہول کی کہ ستارے وہاں جا کے کئی ستارے اور کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں. زمین کبھی ادھر کو چل پڑے تو کتنے گھنٹوں میں یہ سارے زمین اور سارا امریکہ اور ساری کائنات اور سارے انسان مٹ جائیں. اس کائنات میں کوئی یاد کرنے والا بھی نہ رہے کہ انسان نام کی کوئی مخلوق ہوا کرتی تھی، یہاں ایسے جھگڑے تھے اور ایسی خوشیاں تھیں، کوئی نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں پر جا کر ستارے ڈوب جاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور آگے یہ فرمایا ہے کہ میں بہت بڑی قسم کھا رہا ہوں اگر تم اس کا اندازہ کر سکو، اگر تمہیں علم ہو تو تم سمجھ سکو کہ میں کتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں. قسم کس چیز کے لیے کھائی جاتی؟ آدمی قسم کسی دعوے کے لیے کھاتا ہے نا، کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ اس نے اس کو اتنے پیسے دینے ہیں. تو دعویٰ کیا ہے کہ پیسے دینے ہیں، اس کے لیے یا تو ثبوت ہو، شہادت ہو، آدمی ہو جن کے سامنے لین دین ہوا تھا، کوئی چیک ہو، سائن ہو. کچھ بھی چیز نہ ہو تو کہتے ہیں قسم کھاؤ اللہ کی کہ تم سچ کہتے ہو. قسم اسی لیے ہوتی ہے کہ مدعا مقصد اس کو پورا کیا جائے، اس کے لیے دلائل دیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے قسم کھائی ہے؟ وہ تو ویسے بھی کہہ دیتا تو سچ ہی تھا، اس کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ نے دو باتیں ایسی عجیب فرمائی ہیں. فرمایا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور ہم قسم کھاتے ہیں اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تمہیں علم ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں. اور ہم اس پہ قسم کھاتے ہیں کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب، یہ قرآن بڑی عزت والی چیز ہے. مطلب یہ کہ اسے پڑھو، اس سے رہنمائی حاصل کرو. ہم تمہیں قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم نے اس کائنات کو دی ہے، اس دنیا کو دی ہے. اب یہ بلیک وہ جو ہول کی تھیوری ہے اب آ رہی ہے سامنے. اللہ جانے اس کے بعد کوئی اور تھیوری کیا بدل جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کے متعلق کہا، خدا معلوم آگے اور کیا کیا چیزیں پوری ہوں گی. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کائنات میں کوئی ذات ہے، اللہ ہے جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب دلائل اور بھی دی ہیں. بتلایا ہے کہ تم پہاڑوں پر غور کرو، انہیں ہم نے کیسے نصب کر دیا ہے، جیسے کیلیں گاڑ دیتے ہیں کسی چیز میں، ہم نے اس زمین کا بیلنس رکھا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے سورج کو اور چاند کو باندھ دیا ہے، وہ اپنے اپنے آربٹس میں جیسے بھی ہیں چل رہے ہیں، یہ کھڑے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو اب ہم ثابت کر رہے ہیں نا. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ سورج چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اتنی بات ہو سکتی تھی جتنی لوگوں کی عقل میں سمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج چلتا ہے، تم اس کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشکل ترین جو احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث ہوا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے تو پھر وہ سجدہ کرتا ہے اللہ کو، اور اللہ اس کے سجدے کو قبول کر لیتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آگے کو چلے. اور ایک دن ایسا آئے گا جب سورج کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ. تو پھر تم دیکھو گے مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا. یہ مشکل ترین احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے. بہت کچھ خیر اس پہ لکھا گیا ہے، لیکن اللہ نے بتلایا ہے کہ سورج اور چاند وہ اپنے اپنے مراکز محور پہ جس طرح بھی گھوم رہے ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور سورج کی ہمت نہیں، مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے چھو لے. کروڑوں سال سے اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر، یہ باندھے ہوئے ہیں العزیز اس ذات کے جو بڑی غالب ہے، قدرت رکھتی ہے اس سارے نظام پہ، العلیم اور بڑے علم والی ذات ہے. ایسے ہی نہیں ہے یہ کائنات، ایسے ہی نہیں چل رہی بلکہ بڑی حکمتوں کے ساتھ وہ چلا رہا. آپ خود سوچئے زمین اپنے محور سے نکل جائے اور کبھی یہ بالکل آزاد ہو کے چلی جائے سورج میں تو پھر کیا ہو؟ قصہ ہی ختم ہو جائے، کوئی مخلوق ہی نہ رہے اور سارے انسان چند گھنٹوں میں جا کے سب کے سب فنا ہو جائیں. اللہ نے کہا ہے ہم نے انہیں تھام رکھا ہے.
ہم نے انہیں ایک محور پہ باندھ رکھا ہے، اور اگر اللہ اسے چھوڑ دے تو پھر کائنات میں جو تباہی مچے اور وہ قیامت میں جو مچے گی وہ ایسی چیزیں ہیں۔ چاند کو اللہ اس کے محور سے نکال دے پھر کیا ہو۔ مریخ کے بارے میں، مریخ کو اب تک سائنسدان ایک دن یہ تھیوری آتی ہے، دوسرے دن یہ آتی ہے، ایک دن میں پتا چلتا ہے پانی ہے، 20 سال بعد وہ ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں پانی نہیں تھا، وہ تو ہمارا خیال تھا کہ پانی ہے، وہ کوئی اور چیز نکل آئی۔ 50 سال بعد اور نئی تھیوری آ جاتی ہے۔ پچھلے کئی سو برس سے یہ تحقیق آخر چل رہی ہے۔ ناسا کی تحقیقات آپ دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں بھی وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں پھر اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ہونے ہی کی دلیلیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کائنات پر غور کرو۔ آسمان کے متعلق فرمایا ہے کہ بغیر عمد ترونہا، اس آسمان کو دیکھو جسے ہم نے بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے، تم دیکھو اس پہ غور کرو۔ ایک چیز یہ کہی ہے، اور ایک یہ فرمایا اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہ ہم نے اسے ستونوں پر قائم کر رکھا ہے، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ان ستونوں کو، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی وہ کیا چیز ہے۔ اب جس طرح کا بھی ہے مگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر فرمایا وفی انفسہم، ہم اپنے ہونے کے دلائل لوگوں کی ذات میں دیں گے، لوگوں کو اپنے وجود میں احساس ہوگا کہ اللہ ہے۔ بڑے دلائل قرآن نے اس پہ قائم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تخلیق پر غور کرو، پیدائش پر غور کرو، کیا ہوتا ہے، پھر کن کن مراحل سے ہم اسے گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایک جیتے جاگتے بچے کی صورت میں سامنے تمہارے آ جاتا ہے، اور پھر ہم اس کی صورت بناتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس چیز پہ غور کرو، اور یہ کون کرتا ہے سوائے اللہ۔ اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ یہ مراحل انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے جو ان مراحل سے کسی کو گزارتا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ پہنچ کے اب اس دور میں بھی حیران ہوتے ہیں، ہم ان کے متعلق سنتے رہتے ہیں، ڈاکٹرز ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ سب کچھ سچ ہے مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہو گیا ہے۔ وہاں پہنچ کے جس ذات کے سامنے ڈاکٹر کا دماغ جھک جانا چاہیے وہ اللہ ہے، لیکن اپنی انا جھکنے نہیں دیتی، اپنا علم جھکنے نہیں دیتا، حالانکہ پہنچ کے مان جانا چاہیے تھا کہ اللہ ہی ہے۔ بس یہ سارے اسباب اور وسائل کے بعد بھی اگر وہ چاہے گا تو اولاد ہوگی، نہیں چاہے گا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہی کی ذات کے ہونے کے دلائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ بچہ، فرشتے اس کے بارے میں خدا سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ بھی اس مرحلے میں ہے، اس مرحلے میں ہے، اور 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بچے پہ فلاں جگہ کی مٹی لا کے ملا دو۔ اب وہ فرشتے کیسے مٹی لاتے ہیں، کیسے ملاتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں، دوسری روایت میں یہ بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں کی وہ مٹی اس میں ڈال دی جاتی ہے پھر وہ وہیں پہ جا کے دفن ہو جاتا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے آپ نے کہا کہ جب اس کی موت آتی ہے تو تم دیکھو اچانک اسے اس زمین میں کوئی کام پڑ جاتا ہے، پھر وہ وہاں جاتا ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں کی مٹی میں تدفین ہو جاتا ہے۔ پہلے کبھی کام نہیں پڑا، موت سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے کام پڑ گیا، وہاں چلے گئے۔ یہ آئے دن کے واقعات ہیں جو انسان دیکھتا ہے۔ یہ مٹی کھینچ لیتی ہے، اس کی کوئی کشش ہے، اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، کوئی سائنس اس ثابت نہیں کرتی، لیکن انسان کے اندر کی جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے، کہیں نہ کہیں سے کشش ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں پہنچنا ہے، کوئی نہ کوئی کھینچ رہا ہے۔ اور اللہ نے انسان کے اپنے اندر ہونے کی اپنی دلیل دی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے کبھی غور کیا؟ ایک جگہ فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو کوئی کے زمینوں میں ہے اور جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی کے زمین میں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے غور نہیں اس بات پر کیا، بتائیں کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ،
کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب بندہ بے قرار ہو کے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے اور اسے ہی پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور لوگوں کون ہے جو اس کی مصیبت کو حل کر دیتا ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس کی مصیبت کو دور کرے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس کی دعا کو سن لے؟ یہ ہر آدمی کا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ دیکھیے کبھی کبھی اتنی مشکل گرفت میں آ جاتا ہے جیسے شکنجے میں کس دیا گیا ہو اور اللہ کے علاوہ کہیں نظر نہیں جاتی، بے قراری میں چیختا ہے تو خدا بندہ اس مصیبت کو حل کر دے، اللہ اس چیز سے جان چھڑا دے۔ اللہ نے کہا یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن اللہ کو ایک نیا کام۔ تابعین کہتے تھے ہر دن اللہ کو نیا کام ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا نیا کام ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ان کی دعاؤں کو سننا اور اپنی ذات پاک کی راہ انہیں دکھانا۔ ہر دن اللہ کو نیا کام ہے، مخلوق کو ہر دن کام اس سے پیش آتے ہیں اور لوگ اس کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، لوگ اس سے التجا بھی کرتے ہیں۔ یہ سب دلائل اللہ کے ہونے کے یہ دیے ہیں اللہ نے لوگوں کی جان میں بھی اور گرد و پیش کی کائنات میں بھی، عقلی دلائل ہیں۔ مگر اللہ کی ذات کو ماننے کا اس عقلی دلائل کے علاوہ بھی ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا، اور وہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا۔ جتنی اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے، پہلے دن اسے مانتا ہے، پھر عقل کے ذریعے مانتا ہے، پھر آہستہ آہستہ طبیعت عقل سے آگے چلی جاتی ہے اور اللہ سے انسان کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ محبت جتنی غالب آتی ہے، اللہ کا یقین اتنا ہی غالب آتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دلائل رد ہو جاتے ہیں، دلیل کے مقابلے میں دلیل آ جاتی ہے، کسی چیز کے مقابلے میں آ جاتی ہے، مگر جو اپنی ذات پہ گزرا ہوا تجربہ ہے اس کا رد نہیں ہوتا۔ اس کو کون رد کرے؟ کوئی 1000 دلائل دے دے اور فلسفی ہو اور بحث کر لے کہ صاحب یہ چینی جو ہے یہ کڑوی ہوتی ہے، میٹھی نہیں ہوتی، ممکن ہے دلائل میں کوئی اس سے ہار جائے اور ایک چٹکی اٹھا کر وہ رکھ لے منہ میں، سارے دلائل ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، چینی پھر میٹھی کی میٹھی۔ بس اسی طرح انسان کی ذات پہ جو کچھ گزرتی ہے اور اندر سے جو دلائل ہوتے ہیں محبت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اللہ کی محبت انسان کے ایمان میں قوت پیدا کر دیتی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کے پھر اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، پھر اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو ہر طرف سے مایوسی ہے نا، یہ کبھی کبھی انسان کے سارے کام بنا دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ اللہ کو ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں اس کام میں خرابی ڈال دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، تاکہ یہ بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جائے، صرف ہماری محبت ہی کے کام کرتا رہے، صرف ہم سے ہی اس کا تعلق جڑا رہے۔ یہ بھی نامراد ہونا لوگوں کا، یہ بھی ایک مقام ہے، لیکن اس مقام کو کوئی سمجھتا بھی نہیں اور سمجھنا چاہتا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے ویسے ہی خیر خدا رکھے، بس یہ کافی ہے، سمجھنا چاہتا بھی نہیں۔ لیکن اللہ، اس کو تو محبت ہے نا، وہ کھینچ لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہر طرف سے اس کی ناکامی ہو جائے تاکہ ہار کے آخر ہمارے ہی پاس آ جائے، کہیں بھی اس کا کام نہ بنے، ہمارے پاس اس کا کام بن جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں 3 طرح کے لوگ خدا سے مانگتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے کہ مانگنے سے پہلے ہی اس کی ساری مرادیں پوری کر دو، جو یہ چاہتا ہے اسے دے دو۔ انی اکرہ صوتہ، میں اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا، یہ اتنا خراب عادت، یہ نفرت ہے، یہ دوری ہے کہ اس نے اتنا ظلم مچا رکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا، اس کے میرے سامنے ہی نہ لا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ مانگتے ہیں اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی ساری باتیں ہم نے ماننی، اپنے لیے ضروری قرار دے دی ہیں، اس کو دے دو جو یہ چیزیں مانگتا ہے۔
اور تیسرا گروہ وہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً حکم فرماتے رہتے ہیں کسی یہ چیز دے دو اور یہ روک لو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو ایک عرصے سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے غریب، اس کو بھی سب کچھ دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے، مانگنا اس کا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر تم سب کچھ دے دو گے تو پھر میرے سے مانگے گا نہیں، پھر بیٹھے گا نہیں. تو اس لیے کچھ کام اس کے کر دو، کچھ کام اس کے رکے رہیں. اور یہ حقیقت میں ہے بھی بڑی اچھی چیز، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہو، یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے. لیکن کچھ تھوڑے بہت کام اٹکے رہنا تو پھر بار بار واسطہ پڑتا رہتا ہے، بار بار منہ دکھانا پڑتا ہے، تو آدمی اپنی لمٹ سے نہیں نکلتا، اس کو کراس نہیں کرتا. پتا ہوتا ہے کل پھر جا کے مانگنا ہے، پھر شام کو بیٹھنا ہے، پھر یہ کام نہیں ہو رہا، پھر درخواست دینی ہے، تو پھر زیادہ حد سے نہیں بڑھتا. تھوڑا بہت تو ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سے پھر واسطہ پڑتا ہے. یہ خدا کی محبت ہے جو لوگوں کو کھینچ لیتی ہے. اللہ کو یہ اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے. یقین جاننا چاہیے کہ اللہ کو یہ اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے. حتیٰ کہ کافر بھی جو اللہ کی مخلوق ہیں خدا کو بڑا تعلق ہے ان کے ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات کو نہ سمجھیں، مگر اللہ کو یہ کافر بھی اچھے لگتے ہیں، ہے تو اسی کی مخلوق، پیدا تو اسی نے کیا ہے. نہیں مانتے اسے، شرک کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں علیاذ باللہ، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، لیکن ہے تو اس کی مخلوق، اسے بڑے اچھے لگتے ہیں. طبرانی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق روایت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کی ہم کوئی شرح نہیں کریں گے، بس صرف حدیث ہی سن لو، اس کی شرح نہیں کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ آپ کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، یہ بیت المقدس. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کی درخواست پر کہ یہ اچھی چیز ہے ہمارا گھر بنانا، لیکن تم نہیں بنا سکو گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میں کیوں نہیں بنا سکوں گا، مجھے اجازت ہو میں آپ کو اچھا سا گھر بناؤں. تو اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی حکومت کے لیے بہت کافروں سے لڑے تھے، بہت جہاد ہوئے ان کے زمانے میں. تو حضرت داؤد علیہ السلام حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا میرے رب وہ جتنوں کو میں نے قتل کیا ہے وہ تیرے ہی کہنے سے قتل کیا ہے، تو نے ہی جہاد کا کہا تھا اسی لیے میں نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ تھے تو وہ بھی میرے ہی بندے، اس لیے تمہیں اجازت نہیں دیں گے. یہ بندگی ہے صاحب. اللہ کو ان سے بھی ایک گنا تعلق تو ہے ہی، جن کو ہم مارتے ہیں اور کافر کہتے ہیں. خدا کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، انسان کے دماغ سے کہیں زیادہ آگے کی چیز ہے. فرمایا تھے تو وہ بھی میرے ہی بندے جنہیں تم نے قتل کیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پھر مجھے فرمائیں یہ گھر کیسے بنے، میرے بیٹے کو اجازت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا بیٹا بنا لے، ہم اسے توفیق دیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بیت المقدس بنایا، اور اس کے قریب وہ صخرہ اور یہ سب چیزیں جن کو اب تک یہودی وہ خدائیاں کرتے ہیں، آتی رہتی ہے خبریں کہ بیت مسجد اقصیٰ کے قریب خدائیاں شروع ہوئیں. یہ وہ جو پرانے آثار تلاش کر رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. اور ان میں سے ایک اثر وہ واقعی اب بھی ہے، دیوار گریا جسے کہتے ہیں، جہاں جا کے روتے ہیں، تو وہ دیوار ابھی بھی. تو اللہ کو اپنی مخلوق کیسی اچھی لگتی ہے. لوگ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، اللہ کی ذات پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، کوئی تاثر نہیں ہے، تاثر سے پاک ہے وہ ذات. اگر وہ ذات اثرات قبول کرنے لگے اس کائنات کے لوگوں کے تو پھر تو معاملہ کچھ سے کچھ ہو جائے. اس لیے وہ ذات اس سے اعلیٰ ہے. پھر اس کی صفات ہیں، اس کی تجلیات ہیں. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت نے طے کر دیا، اور یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی صفات نہ عین اس کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس کی ذات سے الگ ہیں.
بہت لمبا مسئلہ ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے بیان فرما دی، اور نہ اس کی ذات سے الگ ہیں اور نہ اس کی ذات کا حصہ ہیں. جیسے آپ 3 کو طاق کہتے ہیں، 2 کے عدد کو جفت آپ کہتے ہیں، تو یہ اب طاق کا عدد جو ہے 3، 1، 5، 7 وغیرہ، یہ طاق ہونا اس کا حصہ بھی ہے اور اس کا حصہ نہیں بھی. ایسی چیزوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی جو صفات ہیں بس وہ ایسی ہیں جیسے اللہ نے بیان کر دی. رحمت اس کی صفت ہے، اور اسی طرح غضب اس کے ہاں ہے، اسی طرح رزق اللہ دیتا ہے. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو انسان سمجھ جائے اللہ تعالیٰ کی صفات، ان چیزوں پر جب غور کرتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. جتنی چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بتلا دیا وہ ویسے ہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے حدیبیہ میں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. حدیبیہ میں جو بیعت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ 1,500 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم نے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا علی دم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر بیعت کی تھی کہ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو ہم لڑیں گے اور ان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون اتنا قیمتی تھا، چند نالائکوں نے اور فاسقوں نے اس خون کو بہا دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرا خون نہ بہاؤ، مجھے کچھ نہ کرو، اور مجھے اگر کچھ ہو گیا تو خدا کی قسم تم تمنا کرو گے کہ کاش عثمان 100 برس اور جیتا اور ہمارا امیر المومنین رہتا. اور انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا گناہ تم کر رہے ہو کہ اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو قیامت تک پھر تم ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکو گے اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو کے لڑ بھی نہیں سکو گے. یہ نہ کرو. یہ گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، اس کی نحوست پڑتی ہے، خدا کی ناراضگی آتی ہے سامنے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر وہ بیعت ہوئی تھی، اور اس بیعت میں اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تم سب سے راضی ہو گیا ہے سوائے ایک سرخ اونٹ والے. وہ کہتے ہیں ہم نے غور کیا تو ایک آدمی واقعی سرخ اونٹ پہ سوار تھا اور وہ جانا پہچانا منافق تھا. ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے کہا جلدی چل بیعت کر لے. اس نے کہا تم مجھے بیعت کے لیے بلاتے ہو اور میرا اونٹ کہیں گم ہو گیا ہے، مجھے اپنی سواری زیادہ عزیز ہے، پہلے اس کو ڈھونڈ لوں پھر سوچتے ہیں. تو وہ اسی میں رہ گیا اور بیعت ختم ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت فرمائی تھی، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے. پنڈلی ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ، اس کو پنڈلی کہتے ہیں نا. اللہ نے کہا ہے ہم کھول دیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ نے ہی بتلایا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو چل رہی تھی تو ہم نے کہا تجری بأعیننا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے. اب اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پنڈلی کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پاؤں کیسے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا اور اس کی کیفیت کچھ معلوم نہیں ہے، بس ہم اسی پہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ کہ اللہ نے کہتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جملے میں خدا نے ایسی برکت رکھی کہ وہ امت کا عقیدہ بن گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ جو آیا ہے قرآن میں کہ اللہ عرش پر غالب ہوا، اللہ عرش پر چھا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الفاظ جو ہیں یہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں، والکیف مجہول، اور یہ کیسے ہیں کچھ پتہ نہیں. اور فرمایا انہوں نے کہ اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے.
اور اس قسم کے سوالات جو ہیں یہ بدعت ہیں. پہلے لوگ ایسے سوال نہیں پوچھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو میری مجلس سے اٹھا دو، مجھے اس سے فتنوں کی بو آتی ہے، مجھے اس سے گمراہی کی بو آتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ اب تک اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بس ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ نے فرما دیا ہے بس ایسے ہی ہے، ہم اس میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی چیزوں کا، اور انہوں نے اللہ کے ہاتھ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اشارے کر کے اللہ کے ہاتھ کے متعلق بات کرتے ہو، یہ بات درست نہیں ہے، بس اللہ نے جیسے بتا دیا ہے بس ویسے ہی. یہی عقیدہ سب سے زیادہ سلامت کا ہے کہ انسان بس اس پہ قائم رہے کہ ان آیات کو پڑھے اور اس سے گزر جائے کہ میرے مالک ایسے ہی ہے جیسے تو نے کہتے. حدیث میں اس کے علاوہ بھی باتیں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بھرے گی نہیں، اور وہ اللہ سے کہتی رہے گی کہ پروردگار اور مجھ میں کوئی چیز ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور وہ کہے گی اللہ میں اب بھر گئی، بس میرا اطمینان ہو گیا. اب یہ کیا چیز ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا چیز ہے. اس قسم کی جتنی احادیث آئی ہیں اگر آپ کے مطالعے میں آئیں پڑھیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بس ایسے ہی ہے جیسے خدا نے کہہ دیا ہے. ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، اور اس کی وجہ سے بہت چیزیں پھر آگے گمراہی میں چلی جاتی ہیں. یہی چیزیں اللہ نے تورات میں نازل کی تھیں، یہی چیزیں اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا نازل کی گئی تھیں، اور تورات میں یہودی جب اس کے پیچھے پڑے نا تو خدا کے جسم کے قائل ہو گئے علیاذ باللہ کہ اللہ کا ایک جسم ہے. بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا کا نام سنا زیارت ہوئی؟ اچھا پڑھا تو نہیں ہوگا. اس میں دیکھیے گا، اس میں یہودیوں نے اللہ کی تصویر دی ہے کہ خدا کیسے ہوتا ہے علیاذ باللہ. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ تجسیم کا تصور ہے جسم کا کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آتا ہے، اللہ کی رتھ، اللہ تعالیٰ کی سواری کیسے ہوتی ہے علیاذ باللہ. یہ سب تصویریں مل جائیں گی اس میں. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے نا تجسیم کا. کیوں ہو گیا؟ وہ اللہ کی صفات اور اللہ کی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ حکم ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ تم چپ رہو اس معاملے میں، بس اللہ نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کو تم ایسے ہی مانو. کچھ حضرات دوسری طرف بھی گئے ہیں، اور وہ بھی امت میں عقیدہ ہے، اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ید سے مراد، ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت. وہ کہتے ہیں جیسے تم محاورے میں بولتے ہو کہ شہر فوج کے ہاتھ میں، ہمارے ہاں تو ملک چلا جاتا ہے. ملک فوج کے ہاتھ میں ہے تو، اور صوبہ فوج کے ہاتھ میں ہے تو وہ پوری مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے انڈر ہے، اس کا حکم چلتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے ہاں کہ ایسی بات کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، مطلب وہ سب اللہ کے قبضے میں تھے، اللہ کی گرفت میں تھے، اللہ کی طاقت میں تھے. وہ کہتے ہیں پنڈلی کا کھولنا، عربوں کو پڑھو، عربوں کے ہاں جب جنگ بہت عروج اور شدت پہ پہنچتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے پائنچے اوپر کر لیتے تھے. اب بھی بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا، کبھی کبھی آپ دیکھیے کبھی غصہ آتا ہے نا کسی کو، یہ بعض خواتین مرد پائنچے اوپر کر لیتے ہیں کہ مطلب آستینے اوپر چڑھا لیتے ہیں. تو یہ جو چیز تھی انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ شدید ہو جاتی ہے تو پائنچے اوپر کر لیے جاتے ہیں. بس خدا کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس دن اپنی پنڈلی کھول دے گا، یعنی جس دن اللہ اس کائنات کے شدید ترین زلزلے اور اس کو نافذ کرے گا، بڑی شدید حالت ہو جائے گی، ہل جائے گی زمین اور لوگ قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے. کوئی معمولی بات ہے؟ وہ دن بڑی سختی کا دن ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. محبت ہوتی ہے، اور ماں بچے سے کہتی ہے کہ تم تو میری آنکھوں کے سامنے ہی ہو،
تمہارا بچپن، تمہاری جوانی، اب تم خود بچوں والے ہو گئے، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ مائیں کہتی ہیں نا. تو حضرت نوح علیہ السلام سے جو اللہ نے کہا کہ تمہاری کشتی، یہ سب چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو مطلب یا تو یہ تھا کہ وہ مظلومیت جو تمہیں قوم سے اٹھانا پڑی ہے، ہمیں بڑی محبت، ہم نے نگاہ کی محبت کی، تم ہمارے سامنے تھے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہماری حفاظت میں چل رہی تھی، ہر طرف پانی پانی تھا، اس کشتی کو ہم نے محفوظ رکھا ہے، تم ہماری آنکھوں کے سامنے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا آنکھوں کے سامنے کہنا، بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں مراد اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کا قول نقل کیا ہے احیاء العلوم میں کہ انہوں نے کہا قرآن جب پڑھتا ہوں تو کئی بار احساس ہوتا ہے کہ یہ شاید نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کیے جائیں. ہر جگہ ان کا تذکرہ مل جائے گا، اور جہاں بھی تذکرہ ملتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے اس بندے کا عجیب تعلق ہے. ایسا تعلق کس کا ہوا ہوگا؟ پچھلے انبیاء علیہ السلام میں سے، ان کی بھی بات دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی بھی بات دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ کہ موسیٰ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے تو تمہیں پیدا ہی اپنے لیے کیا تھا. ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم جب بچے تھے القیت علیک محبۃ منی، تو میں نے اپنی محبت، اس کا پرتو، اس محبت کی کرنیں تم پہ ڈال دی. اسی لیے تو وہ چہرہ ایسا ہو گیا تھا کہ فرعون کی بیوی نے اسے گھر رکھ لیا اور پھر فرعون کے ہاں وہ پرورش ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی چیزیں، اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں. تکلیمہ کا لفظ شدت کے لیے لائے ہیں وہاں پہ. یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے باتیں ہوئی ہوں گی. اسی لیے تو ان کی ہمت آگے بڑھی اور انہوں نے کہا ارنی انظر الیک، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ بھی لوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں، اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے تو پھر پہاڑ ہی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہا. بقول روم رحمت اللہ علیہ کے کہ اللہ کا عشق اس پہ اتنا غالب آیا کہ وہ پہاڑ، اس میں رقص پیدا ہو گیا. خیر، لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ انہی کے متعلق کہا ہے کہ جب 70 آدمی ان کے ساتھ آئے ہماری بات سننے کے لیے، اور ہم نے کہا تورات ہم نے ہی نازل کی ہے، انہوں نے کہا وہ مر گئے، تو انہوں نے کہ یہ پتہ نہیں کون بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا اظہار ہوا جب وہ مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار ان ہی الا فتنتک، یہ تیری آزمائش ہے، تو ہی آزما رہا ہے. کون کہہ سکتا ہے اس بارگاہ لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں کہ یہ تیری طرف سے آزمائشیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو ہوش میں آئے گا. ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب لوگ مر جائیں گے، اور دوبارہ پھونکا جائے گا تو پھر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا طور میں جو بے ہوشی ہوئی تھی اللہ نے اس وجہ سے انہیں اس دن مستثنا کر دی. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی، کتابوں میں آپ پڑھیں گے، لیکن ان پہ ایمان دونوں طریقے سے رکھا جا سکتا ہے. یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ جیسے اللہ نے بیان کیا ہے بس ویسے ایمان ہے اور یہ زیادہ سلامتی کا راستہ ہے، اور یا یہ کہ اللہ نے اپنی طاقت، قدرت، اس قیامت کی سختیوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ان الفاظ کو انسان مان لے جیسے بھی. لیکن یہ کہ عقیدہ یہی، ہاں اس میں بڑی خطرناک چیز جو ہے جو کفر تک لے جاتی ہے وہ تجسیم کا قائل ہونا ہے کہ علیاذ باللہ خدا کے لیے کوئی جسم ہے. یہ کفر کی باتوں میں سے ایک بات ہے. یہودی انہی چیزوں میں پڑھ کے راہ راست سے ہٹ گئے اور انہوں نے صحیح راہ کو چھوڑ دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام ہیں، کتنے نام ہیں کوئی نہیں جانتا.
کوئی نہیں جانتا خدا کے کتنے نام ہیں۔ حدیث میں ایک جگہ آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں کہ انزلتہ فی کتابک، اللہ میں تیرے ہر اس نام کے صدقے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہو، او سمیت لک بنفسک، اللہ تو نے اپنی ذات پاک کا خود وہ نام رکھ لیا ہو، اور یا اللہ وہ مکنون الغیب کہیں غیب کے خزانے میں تیرے پاس چھپا ہوا ہو، اور اللہ تیرے وہ نام جن کی تو نے کسی کو اطلاع نہیں دی، میں ان سب تیرے ناموں کے صدقے یہ مانگتا ہوں کہ انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی خوشی بنا دے، وذہاب غمی، اور اللہ ایسا اس قرآن کو کر دے کہ اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے میرے غم دور ہو جائیں، اور اللہ میری تفکرات اور پریشانیاں اس میں یہ قرآن کام آ جائے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام تم میں سے جو یاد کر لے گا اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ 99 نام اللہ کے کون سے ہیں؟ بہت جگہ پہ لکھے ہوئے مل جاتے ہیں، ترمذی کی روایت میں بھی ہیں۔ وہ 99 نام اگر آدمی روز پڑھتا رہے تو آہستہ آہستہ یاد ہو جاتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے متعلق کہا کہ وہ سورہ حشر کے آخر پہ جو آتے ہیں نا، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر رحمان، رحیم، ملک، قدوس وغیرہ وغیرہ سارے نام جو آتے ہیں اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ اس کو پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے کہا جو صبح ان آیات کو پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے خدا کے فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات، اللہ نے منع کیا ہے اس سے کہ دیکھو اللہ کے ناموں کے ساتھ الہاد نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کو غلط استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس کے ناموں کو اگر کسی نے بگاڑا تو خدا اسے سزا دے گا۔ اللہ کے نام بگاڑ دیتے ہیں علیہ باللہ، جیسے عبداللہ کسی کا نام ہے تو عبداللہ کہنا چاہیے، اس کو دلہ کر دیں گے علیہ باللہ۔ یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور بے مزہ گناہ ہے۔ ایک تو کسی گناہ میں مزہ ہونا تو کوئی کرتا ہے، بے مزہ گناہ ہے، بے فکری ہے۔ اور یہ بے فکری ایسا مرض ہے کہ جڑوں میں بیٹھ گیا ہے اس امت کی اور اس کے افراد کی اور خاندان کی۔ کوئی کام، کوئی مطلب مقصد نہیں ہے، صرف کیا بات ہے، صرف بے فکری ہے۔ ایسی بے فکری ہے کہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھنی ہے، پتہ ہے، پرواہ نہیں ہے، جب دیکھا ہو نماز کا وقت تو گزر رہا ہے جلدی سے اٹھے نماز پڑھ لی۔ اب بے فکری کے علاوہ کیا ہے؟ حج کرنا ہے، پتہ ہے حج کرنا ہے، اس کے باوجود حج نہیں ہو رہا، بے فکری ہے۔ فکر ہو، پریشانی ہو تو حج ہو نا۔ خواتین خاص طور پہ جن کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں کہ وہ اگر زیورات بیچیں تو اپنا ٹکٹ، اپنا خرچہ اپنے شوہر کا یا بھائی کا یا والد کا وہ برداشت کر سکتی ہیں، ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس بے فکری میں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، جتنا مرضی سونا ہو، شوہر کے پاس پیسے ہوں تو حج کرے۔ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ قیامت میں کیا یہ جواب کام آ جائے گا کہ خدایا شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے؟ وہاں اگر پوچھ ہوئی کہ تمہارے پاس جو اتنا زیور تھا، ضرورت سے زیادہ کپڑے تھے، ایک تو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ضرورت سے زیادہ چیزیں تھیں، اگر تم اسے بیچ دیتی تو اپنا اور اپنے شوہر کا ٹکٹ لے سکتی تھی، اپنا اپنے بھائی کا، اپنا اور اپنے والد کا، کوئی بھی محرم، اس عورت پہ حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن بے فکری ہے، حج نہیں کریں گی، یہاں تک کہ وہی بیچارہ کچھ پیسے لا کے دے، ہاتھ پہ رکھے اور پھر حج کے لیے نکلیں۔ یہ ہے بے فکری کی چیزیں۔ اسی طرح بے فکری ہے کہ عبد الرحمن، رحمان اللہ کا ایسا نام ہے جو کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اللہ بھی ایسا ہی نام ہے جو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ فرض کیجئے عبداللہ ہے بچے کا نام، تو کوئی کہے گا کہ میں اللہ کو لے کے گیا تھا، اللہ نے نماز پڑھائی، علیہ باللہ عبداللہ ہی کہے گا۔
اسی طرح رحمان خدا کا ایسا نام ہے، اللہ کے اس نام کو بھی اضافت کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اضافت کا مطلب جڑا ہوا ہوتا ہے، فضل الرحمان، عبد الرحمان نہیں کہنا چاہیے کسی کو رحمان، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے ایسے ناموں میں سے ہے جس کا استعمال غیر کے لیے درست نہیں ہے۔ تو عبد الرحمان کی بجائے رحمان صاحب آئے تھے، رحمان صاحب کا فون آیا تھا، مسز رحمان علیہ باللہ، یہ ایسی چیز ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ خدا کے ناموں کو بگاڑیں گے اللہ انہیں عذاب دے گا۔ خدا کا نام بڑی ذات ہے اللہ کی، شرافت آدمی میں ہو، باپ کا نام نہیں بگاڑتا، کوئی بگاڑتا ہے؟ والدہ کا نام نہیں بگاڑتا۔ اللہ تو پھر اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، اس لیے منع کیا ہے سختی سے کہ دیکھو میرے ناموں کو مت چھیڑ، میرے ناموں کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اسی لیے مسلمہ جو تھا نا کذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، وہ بچا رہا کسی حد تک، لیکن جب اس نے کہا نا مسلمۃ الرحمان، اللہ کی رحمان نام کو اس نے بگاڑنا شروع کیا، خدا کی طرف سے شکست بھی آئی اور عذاب بھی ہوا۔ ویسے بھی آتا، صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، لیکن اس کی ذلت کا سبب بن گیا، تو اس لیے اللہ کے ناموں کو کبھی بھی بے ادبی اس کی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ تعلق نفع بھی دیتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، ایک ایسے ہی قصہ سناتا ہوں، وہ چیزیں جن کی اصل کتاب، سنت، اجماع اور قیاس سے ہونا، اس کی تائید کے لیے آپ کوئی واقعہ پیش کر سکتے ہیں بزرگوں کا، لیکن بزرگوں کے واقعے سے خود اصل ثابت نہیں ہوتی، فرق ہے۔ ایک چیز اصل میں ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، مثلا قرآن سے ثابت ہے کوئی چیز یا حدیث سے ثابت ہے کوئی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سورہ ملک پڑھنے والے کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اب کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے اپنے بھائی بند کسی عزیز کو، وہ کہتا ہے بھئی میں یہ پڑھتا رہا سورت، مجھے خدا نے عذاب سے بچا لیا، تو اصل مسئلہ تو پہلے سے کتاب سے ثابت تھا نا، حدیث سے ثابت تھا، یہ اس کی تائید ہو گئی، یہ اس کی سپورٹ میں ایک دلیل مل گئی۔ یہ نہیں ہے کہ اس خواب سے کوئی مسئلہ ہم ثابت کرنے بیٹھ جائیں گے۔ مسائل کے لیے اصل ثبوت کتاب، سنت، اجماع، قیاس، کسی مجتہد کا اجتہاد، جیسے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، ان کا اجتہاد، یہ چیزیں تو وہ واقعہ جس کی اصل تو واقعی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس ثبوت کو وقت نہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں، مگر واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے ایک بندے تھے بشر حافی رحمت اللہ علیہ، انہی کا واقعہ ہے، بشر حافی تھے، اور وہ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ولایت اور یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے کہا ایک دن میں شراب پی کے نکلا اور نشے میں میری نظر پڑی ایک کاغذ پہ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس کاغذ کو اٹھا کے صاف کر کے اوپر رکھ دیا کسی جگہ پہ، تو اتنا نشہ تھا مجھے کیا خبر تھی، میں جا کے سویا تو میں نے خواب میں ہی دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں اور وہ کچھ چیز کاٹ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا ایک بندہ ہے بشر اور اس کا نام خدا کے دشمنوں میں تھا، اللہ نے فرمایا اس نے ہمارے نام کی بڑی قدر کی، عزت کی، اس کا نام بھی ہمارے دوستوں میں لکھ دو۔ بشر کہتے تھے بس اس صبح کو اٹھ کے پھر مجھے زندگی کی تبدیلی کا احساس ہوا اور اب اس حال پہ پہنچا ہوں جہاں تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے ناموں کی بھی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ یہ عقیدے کی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کی، کل انشاءاللہ مزید عقیدے پہ بات کریں۔